الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی و بالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق وعلی آلہ واصحابہ الذین صعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وصعدوا فی معارج الحق بالتحقیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام کتبی تصدیقات کا درس بفضلہ تعالی قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس والفرق بینہما معنوی و لفظی۔ اما المعنوی فہو ان الصالبۃ البسیطۃ عام من الموجبۃ المعدولۃ المحمول لأنہ متى صدقت الموجبۃ المعدولۃ المحمول صدقت الصالبۃ البسیطۃ ولا ينعکس۔ والفرق بینہما معنوی و لفظی، اور ان دونوں کے درمیان فرق معنوی بھی ہے اور لفظی بھی ہے۔ ان دونوں کے درمیان یعنی موجبہ معدولۃ المحمول اور صالبہ بسیطہ، موجبہ معدولۃ المحمول اور صالبہ بسیطہ کے درمیان فرق معنوی بھی ہے اور لفظی بھی ہے۔ اما المعنوی، ان دونوں کے درمیان معنوی فرق تو وہ یہ ہے کہ صالبہ بسیطہ عام ہے موجبہ معدولۃ المحمول سے، یعنی صالبہ بسیطہ عام میں مطلق ہے اور موجبہ معدولۃ المحمول اخص سے مطلق ہے۔ یہ فرق ہے۔ اخص سے مطلق جب یہ کہا کہ موجبہ معدولۃ المحمول اخص سے مطلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں موجبہ معدولۃ المحمول صادق آئے گا، متحقق ہوگا، پایا جائے گا، قضیہ میں صدق تحقق کے معنی میں ہوتا ہے، حمل کے معنی میں نہیں ہوتا، وجود کے معنی میں ہوتا ہے، حمل کے معنی میں نہیں ہوتا، کیونکہ ایک قضیہ کا حمل کسی دوسرے قضیہ پر یا مفرد پر یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ موجبہ معدولۃ المحمول اخص سے مطلق ہے، یعنی جہاں موجبہ معدولۃ المحمول پایا جائے گا وہاں صالبہ بسیطہ بھی پایا جائے گا بلفظ ذکر۔ جب موجبہ معدولۃ المحمول متحقق ہوگا تو صالبہ بسیطہ بھی متحقق ہوگا، یہ پہلی بات رہی۔ مگر جہاں صالبہ بسیطہ متحقق ہو وہاں موجبہ معدولۃ المحمول کا تحقق ضروری نہیں ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ صالبہ بسیطہ اور موجبہ معدولۃ المحمول کے درمیان عموم خصوص مطلق کا فرق ہے۔ عام میں مطلق صالبہ بسیطہ ہے، اخص سے مطلق موجبہ معدولۃ المحمول ہے۔ معنوی فرق وہ یہ ہے کہ صالبہ بسیطہ عام ہے موجبہ معدولۃ المحمول سے۔ دلیل اس لیے کہ جب موجبہ معدولۃ المحمول صادق آئے گا تو صالبہ بسیطہ ضرور صادق آئے گا، یعنی جہاں موجبہ معدولۃ المحمول متحقق ہوگا وہاں صالبہ بسیطہ بھی متحقق ہوگا، اور اس کے برعکس نہیں ہے، یعنی جہاں صالبہ بسیطہ صادق آئے وہاں موجبہ معدولۃ المحمول کا صادق آنا ضروری نہیں ہے۔ اما الاول، لیکن اول کون؟ کہ جہاں موجبہ معدولۃ المحمول صادق آئے گا وہاں صالبہ بسیطہ بھی صادق آئے گا، کہتے اما الاول۔ اس لیے موجبہ معدولۃ المحمول حرف سلب محمول کا جز ہو، حرف سلب محمول کا جز ہو اور حکم ایجاب کا ہو، تو کیا کریں؟ جہاں موجبہ معدولۃ المحمول صادق آئے گا وہاں صالبہ بسیطہ بھی صادق آئے گا،
صادق آئے گا، اس بات کی دلیل اس لیے کہ جب لا لا با جے کے لیے ثابت ہوگا، لا با کا جے کے لیے ایجاب، لا با کا جے کے لیے ثبوت، یہ موجبہ معدولۃ المحمول ہے۔ تو جب لا با جے کے لیے ثابت ہوگا، جب لا با جے کے لیے ثابت ہوگا تو تب بے کا سلب جیسے یہ بھی صادق آئے گا، یعنی جب موجبہ معدولۃ المحمول ثابت ہوگا، صادق آئے گا، تو سالبہ بسیطہ بھی صادق آئے گا، یعنی بے کا سلب جیسے یہ بھی صادق آئے گا۔ کیونکہ اگر یہ صادق نہیں آئے گا، بے کا سلب جیسے یعنی سلب بسیط یہ صادق نہیں آئے گا، تو پھر بے یہ جے کے لیے ثابت ہوگا، تو ایسی صورت میں لازم آئے گا جے کے لیے با اور لا با کا ثبوت، اور یہ اجتماع نقیضین ہے، اور اجتماع نقیضین محال ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ جب جے کے لیے لا با ثابت ہوگا، جب جے کے لیے لا با ثابت ہوگا، تو اس وقت جے سے بے کا سلب بھی صادق آئے گا، کیونکہ جے سے بے کا سلب اگر صادق نہیں آئے گا تو جے کے لیے بے کا ثبوت صادق آئے گا، ورنہ لازم آئے گا اجتماع نقیضین۔ جے کے لیے بے کا ثبوت لازم آئے گا، جے کے لیے بے کا ثبوت لازم آئے گا، تو پھر ایسی صورت میں لازم آئے گا جے کے لیے بے کا ثبوت اور لا با کا ثبوت، یعنی جے بے بھی ہو اور لا بے بھی ہو، اور یہ اجتماع نقیضین ہے، اور اجتماع نقیضین محال ہے۔ تو پھر یہ بات ثابت ہوئی کہ جب جے کے لیے لا بے ثابت ہوگا تو اس وقت جے سے بے کا سلب بھی صادق آئے گا۔ اما الاول، لیکن اول اس لیے کہ جب لا با جے کے لیے ثابت ہوگا تو جے سے بے کا سلب بھی صادق آئے گا، کیونکہ اگر جے سے بے کا سلب صادق نہیں آئے گا، صادق نہ آئے، تو ایسی صورت میں با یہ ثابت ہوگا کس کے لیے؟ جے کے لیے، تو پھر با اور لا با یہ دونوں ثابت ہوں گے جے کے لیے، اور یہ اجتماع نقیضین ہے۔ تو بات ثابت ہوئی کہ جب موجبہ معدولۃ المحمول صادق آئے گا تو سالبہ بسیطہ بھی صادق آئے گا، یعنی جب جے کے لیے لا با ثابت ہوگا تو اس وقت جے سے بے کا سلب بھی صادق آئے گا۔ وَأَمَّا الثَّانِي، لیکن ثانی سالبہ بسیطہ عام میں مطلق ہے موجبہ معدولۃ المحمول سے، ثانی یعنی سالبہ بسیطہ صادق آئے۔ جب سالبہ بسیطہ صادق آئے تو موجبہ معدولۃ المحمول کا صادق آنا ضروری نہیں ہے۔ اما ثانی، لیکن ثانی تو وہ یہ ہے کہ سالبہ بسیطہ کے صادق آنے سے، سالبہ بسیطہ کے صدق سے موجبہ معدولۃ المحمول کا صدق ضروری نہیں ہے، یعنی جہاں سالبہ بسیطہ صادق آئے وہاں موجبہ معدولۃ المحمول کا صادق آنا ضروری نہیں ہے۔ مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں سالبہ بسیطہ صادق آئے اور وہاں موجبہ معدولۃ المحمول صادق نہ آئے۔ کیوں؟ کہتے ہیں موجبہ میں حکم ایجاب کا ہوتا ہے، سالبہ میں حکم سلب کا ہوتا ہے، تو موجبہ معدولۃ المحمول میں حکم کس کا ہے؟ ایجاب کا۔ ایجاب یعنی حکم کا اس بات، تو موجبہ میں حکم ہے، حکم کا اس بات، حکم کو ثابت کرنا موضوعات موضوع کے لیے۔ تو موجبہ میں چونکہ حکم ہوتا ہے ایجاب کا،
اور ایجاب ثبوت ایجاب و اثبات کا اور اثبات ثبوت مثبت لہو کی فرع ہے۔ اثبات ثبوت مثبت لہو کی فرع ہے اور فرع اصل کے بغیر نہیں پائی جا سکتی، تو ایجاب موضوع کے وجود مثبت لہو کے ثبوت کے بغیر ایجاب و اثبات کا تحقق نہیں ہو سکتا، ورنہ لازم آئے گا فرع کا تحقق و وجود اصل کے بغیر۔ تو کیا کام ہے کہ چونکہ موجبہ میں حکم ایجاب و اثبات کا ہوتا ہے اور ایجاب و اثبات ثبوت مثبت لہو کی فرع ہے، تو ایجاب کے لیے مثبت لہو کا ثبوت و وجود ضروری ہے، برخلاف سلب کے کہ سلب میں حکم نفی شے عن شے کا ہوتا ہے اور نفی کے لیے منفی عن کا وجود ضروری نہیں ہے۔ نفی اس وقت بھی صحیح ہے جب منفی عن موجود ہو، نفی اس وقت بھی صحیح ہے جب منفی عن موجود نہ ہو۔ تو ایجاب ثبوت مثبت لہو کو چاہتا ہے، ایجاب میں مثبت لہو کا ثبوت ضروری ہے، مگر سلب میں منفی عن کا ثبوت و وجود ضروری نہیں ہے۔ اتنی بات آپ دیکھیے۔ وَأَمَّا الثَّانِي، لیکن ثانی تو سالبہ بسیطہ کے صدق سے موجبہ معدولۃ المحمول کا صدق ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ایجاب درست نہیں ہے معدوم پر اس بات کے بدیہی ہونے کی وجہ سے کہ ایجاب شے لغیرہ یہ فرع ہے مثبت لہو کے ثبوت و وجود کا، برخلاف سلب کے کہ سلب منفی عن کے وجود کی فرع نہیں ہے، مگر ایجاب مثبت لہو کے ثبوت کی فرع ہے۔ فَإِنَّ الْإِيجَابَ لَمَّا لَمْ يَصْدُقْ عَلَى الْمَعْدُومَاتِ، کیونکہ ایجاب جب معدومات پر صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں صحیح نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ایجاب کے لیے موضوع کا ثبوت و وجود ضروری ہے۔ ایجاب جب معدومات پر صحیح نہیں ہوگا تو یقیناً معدومات سے سلب بداہتاً صحیح ہوگا، ورنہ ارتفاع نقیضین لازم آئے گا۔ فَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الْمَوْضُوعُ معدوم، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ موضوع معدوم ہو، تو موضوع کے معدوم ہونے کے وقت سالبہ بسیطہ صادق آئے گا، مگر موجبہ معدولۃ المحمول صادق نہ آ سکے گا۔ جیسے ہمارا یہ قول صادق ہے، شریک الباری لیس ببصیر، شریک باری بصیر نہیں ہے، یہ سالبہ بسیطہ ہے اور ہمارا یہ قول صادق ہے۔ کون سا قول؟ شریک باری بصیر نہیں ہے، یہ صادق ہے، یہ درست ہے، یہ صادق ہے۔ تو سالبہ بسیطہ صادق ہے، مگر موجبہ معدولۃ المحمول یعنی شریک الباری غیر بصیر یہ صادق نہیں ہے، شریک باری غیر بصیر ہے، یہ صادق نہیں ہے۔ کیوں صادق نہیں ہے؟ اس لیے کہ لا بصریت کو دوسرے جملے میں لا بصر کو ثابت مانا جا رہا شریک باری کے لیے ثابت مانا جا رہا، تو شریک باری یہ مثبت لہو ہے، تو یہاں مثبت لہو کا ثبوت ضروری ہے اس بات کے لیے، اور مثبت لہو ثابت نہیں ہے، موجود نہیں ہے، بلکہ مثبت لہو کا وجود محال ہے۔ اس لیے ہمارا یہ قول شریک الباری لیس ببصیر یہ تو صحیح ہے، یہ تو صادق ہے، مگر شریک الباری غیر بصیر، شریک باری غیر بصیر ہے، یہ صادق نہیں ہے۔ تو بات ثابت ہوئی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سالبہ بسیطہ صادق آئے اور موجبہ معدولۃ المحمول صادق نہ آئے۔ ایسا کب ہوگا؟ ایسا اس وقت ہوگا جب کہ موضوع معدوم ہو، جیسے شریک الباری لیس ببصیر، یہاں موضوع معدوم ہے، موضوع کا عدم ضروری ہے، موضوع معدوم ہے، تو سالبہ بسیطہ صادق ہے، مگر موجبہ معدولۃ المحمول صادق نہیں ہے۔
جس طریقے سے کہ ہمارا قول شریک الباری لیس ببصیر صادق ہے، مگر شریک الباری غیر بصیر یہ صادق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پہلے قول کا معنی یہ ہے بصر کا سلب شریک باری سے۔ وَلَمَّا كَانَ الْمَوْضُوعُ معدوم، اور جب موضوع معدوم ہو تو اس سے کسی بھی مفہوم کا سلب صادق آئے گا، آتا ہے، آ جائے گا۔ اور دوسرے قول کا معنی ہے عدم بصر ثابت ہے شریک باری کے لیے۔ دوسرے قول کا معنی یہ ہوتا ہے پھر تو ضروری ہے کہ شریک باری نفس الامر میں موجود ہو تاکہ شریک باری کے لیے کوئی چیز ثابت مانی جا سکے، حالانکہ شریک باری ممتنع الوجود ہے۔ بات ختم ہوئی اور یہ بات ثابت ہوئی کہ سالبہ وسیطہ عام مطلق ہے، موجبہ معدولۃ المحمول سے عام مطلق ہے، یعنی جہاں سالبہ وسیطہ صادق آئے وہاں موجبہ معدولۃ المحمول کا صادق آنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ بات ابھی واضح کی گئی، ایسا ہو سکتا ہے کہ سالبہ وسیطہ صادق آئے اور وہاں موجبہ معدولۃ المحمول صادق نہ آئے۔ تو اب یہاں پر ایک اعتراض اس پر کہ سالبہ وسیطہ موجبہ معدولۃ المحمول کے بغیر صادق آ سکتا، پھر تو لازم آئے گا۔ کیا لازم آئے گا؟ یہ اعتراض لا یقال۔ مصنف شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اگر سلب موضوع کے عدم کے وقت صادق آئے، اگر سلب موضوع کے عدم کے وقت بھی صادق آئے، جیسا کہ اوپر میں کہا گیا کہ سلب موضوع کے عدم کے وقت بھی صادق آتا ہے، تو کہتے ہیں اگر سلب موضوع کے عدم کے وقت صادق آئے گا پھر تو موجبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ کے درمیان تناقض ہی نہیں رہے گا، حالانکہ موجبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ کے درمیان تناقض ہے۔ تو سلب اگر موضوع کے عدم کے وقت صادق آئے گا، معترض کہتا ہے سلب موضوع کے عدم کے وقت صادق آئے گا تو ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ موجبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ کے درمیان تناقض نہ ہو، اور لازم باطل ہے تو ملزوم بھی باطل ہے، یعنی سالبہ وسیطہ کا موجبہ معدولۃ المحمول کے بغیر صادق آنا بھی باطل ہے، یعنی سالبہ وسیطہ موجبہ معدولۃ المحمول کے بغیر صادق نہیں آ سکتا، ایسا معترض کہتا ہے۔ پھر تو موجبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ کے درمیان تناقض نہیں رہے گا، اس لیے کہ صدق میں دونوں جمع ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے، معترض بولتا ہے کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ محمول کا اس بات ہو موضوع کے تمام افراد موجودہ کے لیے، اور محمول کا سلب ہو بعض افراد معدومہ سے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ثبوت کسی اور کے لیے، سلب کسی اور سے، تو دونوں میں کوئی تناقض نہیں ہے۔ ثبوت تمام افراد موجودہ کے لیے ہے اور سلب افراد معدومہ سے ہے، بعض افراد معدومہ سے ہے، سلب افراد معدومہ سے، تو اس میں کوئی تناقض نہیں ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ محمول کا اس بات ہو تمام افراد موجودہ کے لیے اور محمول کا سلب ہو بعض افراد معدومہ سے، سمجھ رہے ایسا ہو سکتا ہے۔ معترض کہتے ہیں لا یقال۔ پوری بات کو میں واضح کر چکا ہوں۔ حاصل اعتراض یہ ہے کہ آپ جیسا کہہ رہے ہو، اگر ویسا ہو، آپ کیسا کہہ رہے ہو کہ سالبہ وسیطہ موجبہ معدولۃ المحمول کے بغیر صادق آ سکتا، اگر ایسا ہو تو ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ موجبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ کے درمیان تناقض نہ ہو، اور لازم باطل ہے تو ملزوم بھی باطل ہے، یعنی سالبہ وسیطہ کا موجبہ معدولۃ المحمول کے بغیر صادق آنا یہ بھی باطل ہے۔ تناقض نہ ہو، یہ کس طور پر اس طور پر لازم آئے گا کہ
کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ محمول کا ایجاب و اثبات ہو تمام افراد موجودہ کے لیے اور اسی محمول کا سلب بعض افراد معدومہ سے ہو، تو پھر ان دونوں میں کوئی تناقض نہیں رہے گا، تو موجبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ کے درمیان تناقض ہی نہیں رہے گا۔ آپ کے اس قول کے بنا پر، آپ کی اس بات کے ثابت ہو جانے کے بنا پر کہ سالبہ موجبہ کے بغیر، یعنی سالبہ وسیطہ موجبہ معدولۃ المحمول کے بغیر صادق آ سکتا، اس بات کے بنا پر یہ کچھ لازم آئے گا۔ تو شارح کہتے ہیں ایسا نہ بولا جائے، لِأَنَّا نَقُولُ، اس لیے کہ اگر ایسا آپ بولو گے تو ہم جواب دیں گے۔ الحکم فی السالبہ، حکم سالبہ میں بھی افراد موجودہ ہی پر ہوتا ہے، جس طریقے سے کہ حکم موجبہ میں افراد موجودہ پر ہوتا ہے۔ سالبہ میں بھی حکم کس پر ہوتا ہے؟ افراد موجودہ ہی پر ہوتا ہے، جس طریقے سے کہ موجبہ میں حکم افراد موجودہ پر۔ تو موجبہ میں حکم افراد موجودہ پر ہے، موجبہ میں حکم کس پر ہے؟ افراد موجودہ پر ہے، تو سالبہ میں انہی افراد موجودہ سے حکم کا سلب ہے، تو سالبہ میں بھی حکم افراد موجودہ ہی پر ہے، جس طریقے سے کہ موجبہ میں حکم افراد موجودہ پر ہے۔ اعتراض نہ کیا جائے، اس لیے کہ ہم کہیں گے کہ حکم سالبہ میں بھی افراد موجودہ ہی پر ہوتا ہے، جس طریقے سے کہ حکم موجبہ میں افراد موجودہ پر ہوتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ سالبہ کا صادق آنا، سالبہ کا صدق، یہ افراد کے وجود پر موقوف نہیں ہے، اور موجبہ کا صدق افراد کے وجود پر موقوف ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ موجبہ کلیہ کا معنی ہے کہ جے کے تمام افراد موجودہ کے لیے بے ثابت ہے، اور بلا شبہ یہ بات تو اسی وقت صادق آئے گی جب کہ جے کے افراد موجود ہوں۔ اور سالبہ کا معنی ہے کہ ایسا نہیں ہے، یعنی جے کے افراد موجودہ میں سے کسی کے لیے بے ثابت نہیں ہے، یہ معنی، اور یہ معنی کبھی اس وقت بھی صادق آ جاتا ہے جب کہ جے کے افراد میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو، اور اس وقت بھی صادق آ سکتا ہے جب کہ موجود ہوں اور اس کے لیے لابا کو ثابت مانا جائے۔ ان ذالک تحقق تناقض، اس وقت تو تناقض متحقق ہوگا ہی۔ ختم ہوگی بات۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ لِأَنَّ الْإِيجَابَ لا يصح على موجود محقق كما في الخارجية الموضوع أو مقدر كما في الحقيقية الموضوع فلا دخل له في بيان الفرق۔ آپ نے دیکھا تھا کہ مصنف سالبہ وسیطہ اور موجبہ معدولۃ المحمول کے درمیان فرق کرتے ہوئے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ سالبہ وسیطہ عام ہے موجبہ معدولۃ المحمول سے، کیوں؟ لصدق السلب عند عدم الموضوع دون الایجاب، اس لیے کہ سلب موضوع کے معدوم ہونے کے وقت صادق، سلب کے موضوع کے معدوم ہونے کے وقت صادق آنے کی وجہ سے، ایجاب کے صادق نہ آنے کی وجہ سے۔ کیوں؟ لأن الایجاب لا یصح، اس لیے کہ ایجاب صحیح نہیں ہے مگر موجود محقق پر، کما فی الخارجیۃ الموضوع، یا موجود مقدر پر، کما فی الحقیقیۃ الموضوع۔ تو سالبہ وسیطہ اور موجبہ معدولۃ المحمول کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے مصنف نے ایسا کچھ کہا تھا۔ اس پر شارح کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ مصنف کا قول لأن الایجاب لا یصح علی موجود محقق کما فی الخارجیۃ الموضوع اور مقدر کما فی الحقیقۃ الموضوع، مصنف کے اس قول کو بیان فرق میں
کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ بیان فرق میں مصنف کا اتنا سا قول کہ ایجاب وجود موضوع کو چاہتا ہے دون سلب وجود موضوع کو نہیں چاہتا ہے۔ بیان فرق میں اتنی سی بات کافی ہے۔ بیان فرق میں مصنف کے اس قول لأن الایجاب لا يصح على موجود محقق كما في الخارجیة الموضوع اور مقدر كما في الحقیقة الموضوع، اس کو بیان فرق میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصنف کا یہ قول ایکسٹرا اور زائد ہوا، شارح کہتے نہیں۔ وَأَمَّا أَنَّ الْمَوْضُوعَ موجود فی الخارج محققاً و مقدراً، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، لیکن مصنف کا یہ قول کہ موضوع خارج میں محققاً یا مقدراً موجود ہو تو بیان فرق میں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا پھر یہ زائد ہے؟ شارح کہتے نہیں، گویا کہ یہ مصنف کا یہ قول اما ان الموضوع موجود فی الخارج محققاً و مقدراً، گویا کہ یہ ایک سوال کا جواب ہے، جو سوال یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ سوال میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کہا کہ موضوع ایجاب وجود موضوع کو چاہتا ہے۔ اعتراض کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے کہ آپ کی مراد اپنے اس قول سے کہ ایجاب وجود موضوع کو چاہتا ہے، آیا آپ کی مراد یہ ہے کہ ایجاب موضوع کے وجود کو خارج میں چاہتا ہے؟ آپ نے جو یہ کہا کہ ایجاب وجود موضوع کو چاہتا ہے، سلب وجود موضوع کو نہیں چاہتا ہے، آپ نے جو یہ کہا کہ ایجاب وجود موضوع کو چاہتا ہے، تو آپ کی مراد اس سے یہ ہے کہ ایجاب موضوع کے وجود کو خارج میں چاہتا ہے؟ آیا آپ کی مراد یہ ہے؟ یا آپ کی مراد یہ ہے کہ ایجاب مطلق وجود کو چاہتا ہے؟ اگر آپ کی مراد اول ہے تو قضیہ حقیقیہ صادق نہیں آئے گا، اور اگر آپ کی مراد دوم ہے کہ ایجاب مطلق وجود کو چاہتا تو سلب بھی مطلق وجود کو چاہتا۔ یہ ہے اعتراض۔ کہتے ہیں گویا کہ یہ ایک سوال کا جواب ہے، جو اس مقام پر جو ذکر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی مراد اپنے اس قول سے کہ ایجاب وجود موضوع کو چاہتا ہے، آپ کی مراد یہ ہے کہ ایجاب موضوع کے وجود کو خارج میں چاہتا ہے، پھر تو موجبہ حقیقیہ بالکل صادق نہیں آئے گا، اس لیے کہ حکم حقیقیہ میں موضوعات موجودہ فی الخارج پر نہیں ہوتا، جس کی تفصیل پچھلے اقول میں گزر چکی ہے۔ اور اگر آپ کی مراد اس سے یہ ہے کہ ایجاب مطلق وجود کو چاہتا ہے تو سالبہ بھی مطلق وجود کو چاہتا ہے۔ کیوں سالبہ مطلق وجود کو چاہتا؟ اس لیے کہ محکوم علیہ کے لیے متصور بوجہ ما تو ہونا ضروری ہے، حکم لگانے کے لیے چاہے سلب ہی کا حکم کیوں نہ ہو، اگرچہ حکم سلب کا ہو، پھر تو موجبہ اور سالبہ کے درمیان وجود موضوع کے تقاضا میں، وجود موضوع کے چاہنے میں کچھ فرق نہیں رہا۔ فَأَجَاب، اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے مصنف نے یہ الفاظ لائے، تو اسی سوال کا جواب ہے کس میں؟ مصنف کے اس قول میں اما ان الموضوع موجود فی الخارج محققاً او مقدراً۔ فَأَجَاب، تو اس سوال کا جواب دیا کہ ہماری جو گفتگو یہاں پر ہے وہ قضیہ خارجیہ اور حقیقیہ میں ہے، مطلق قضیہ میں نہیں ہے، اسی میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے واضح کر دیا کہ ہمارا قول جب یہ معتبر ہوتا ہے حقیقت کے اعتبار سے کبھی، اور کبھی خارج کے اعتبار سے، تو ہماری جو گفتگو ہے وہ قضیہ خارجیہ میں ہے اور قضیہ حقیقیہ میں ہے، ہماری گفتگو مطلق قضیہ میں نہیں ہے، جس کی طرف اشارہ گزر چکا ہے۔ فالمراد بقولنا الایجاب یستدعی وجود الموضوع،
ان الموجبہ، تو مراد ہمارے اس قول سے کہ ایجاب وجود موضوع کو چاہتا ہے، ہمارے اس قول سے ہماری مراد یہ ہے کہ موجبہ اگر خارجیہ ہو تو موضوع کا خارج میں محققاً موجود ہونا ضروری ہے، اور اگر حقیقیہ ہو، موجبہ حقیقیہ ہو تو اس کے موضوع کا خارج میں مقدراً موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ مطلب ہے تو موجبہ موضوع کے وجود کو اس تفصیل سے چاہتا ہے، اس تفصیل سے چاہتا ہے، مگر سالبہ یہ موضوع کے وجود کو اس تفصیل سے نہیں چاہتا ہے۔ فظہر الفرق، تو فرق ظاہر ہوا اور اعتراض ختم ہو گیا۔ وذالک کلہ، ابھی جو فرق آپ نے سنا کہ سالبہ وسیطہ عام میں مطلق ہے، موجبہ معدولۃ المحمول سے، یہ فرق اس وقت ہے، یہ فرق اس وقت ہے جب کہ موضوع معدوم ہو، موضوع معدوم ہو تو یہ فرق ہے۔ اگر موضوع موجود ہے پھر تو دونوں میں یہ فرق نہیں ہے، بلکہ دونوں کے درمیان سالبہ وسیطہ اور موجبہ معدولۃ المحمول کے درمیان تلازم ہے۔ وذالک ہے، اشارہ ہے اس کی طرف جو مصنف کا قول گزرا۔ کون سا قول؟ کہ لا یلزم من صدق سالبۃ البسیطہ، سالبہ وسیطہ کے صدق سے موجبہ معدولۃ المحمول کا صدق لازمی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ پوری گفتگو اس وقت ہے جب کہ موضوع موجود نہ ہو۔ ابھی جو گفتگو بیان فرق میں ہوئی، یہ گفتگو اس وقت جب کہ موضوع موجود نہ ہو۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ موجود، لیکن جب موضوع موجود ہو تو موجبہ معدولۃ المحمول اور سالبہ وسیطہ متلازم ہیں۔ سالبہ وسیطہ اور موجبہ معدولۃ المحمول متلازم ہیں، یعنی جہاں موجبہ معدولۃ المحمول صادق آئے گا وہاں سالبہ وسیطہ صادق آئے گا، اور جب سالبہ وسیطہ صادق آئے گا تو موجبہ معدولۃ المحمول بھی صادق آئے گا۔ کیوں؟ لأن جل موجود، اس لیے کہ جے موجود سے جب بے مسلوب ہوگا، جے موجود سے جب بے مسلوب ہوگا تو جے موجود کے لیے لا با بھی ثابت ہوگا۔ وبالعکس، اور اس کے برعکس جب جے موجود کے لیے لا با ثابت ہوگا تو جے موجود سے بے کا سلب بھی صادق آئے گا۔ ھذا ھو الکلام فی الفرق المعنوی، یہ رہی گفتگو فرق معنوی میں ان دونوں کے درمیان، یعنی موجبہ معدولۃ المحمول اور سالبہ وسیطہ کے درمیان۔ تو مصنف نے کہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان فرق معنوی بھی ہے، فرق معنوی میں گفتگو ہو گئی، اور ان دونوں کے درمیان لفظاً بھی فرق ہے، لفظی بھی فرق ہے۔ اما اللفظی، لیکن فرق لفظی، وَأَمَّا اللَّفْظِ فَهُوَ أَنَّ الْقَضِيَّةَ إِمَّا أَن تَكُونَ ثُلَاثِيَّةً أَوْ ثُنَائِيَّةً۔ فرق لفظی یہ ہے کہ قضیہ یا تو ثلاثیہ ہوگا یا ثنائیہ ہوگا۔ یہ ثلاثیہ ثنائیہ اس کتاب میں پہلی بار آپ نام نہیں سن رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے جب قضیہ حملیہ کے اجزاء کا بیان ہو رہا تھا تو وہاں پر ثلاثیہ اور ثنائیہ کا لفظ گزر چکا۔ یہ کہ قضیہ کبھی ثلاثیہ ہوتا ہے، کبھی ثنائیہ ہوتا ہے۔ قضیہ میں رابطہ اگر مذکور ہے تو ثلاثیہ بولتے ہیں، کیونکہ تین اجزاء پر اس وقت تین الفاظ پر قضیہ مشتمل ہے، جو تین معنی کے لیے ہے: موضوع، محمول، رابطہ۔ جیسے زید ہوا عالم، یہاں تین الفاظ ہیں جو تین معنی کے لیے ہیں، تو یہ قضیہ ثلاثیہ ہے۔ اور سن چکے کہ رابطہ قضیہ میں کبھی حذف بھی کر دیا جاتا، تو چونکہ دو ہی الفاظ قضیہ میں رہ جاتے ہیں، اس لیے ایسے وقت میں قضیہ کو ثنائیہ کہیں گے، کیونکہ دو الفاظ ہیں موضوع اور محمول۔ مثلاً زید قائم، زید عالم۔
تو فرق لفظی وہ یہ ہے کہ قضیہ یا تو ثلاثیہ ہوگا یا ثنائیہ ہوگا، یعنی قضیہ میں رابطہ یا تو مذکور ہوگا، رابطہ مذکور تو اس کو ثلاثیہ بول رہے ہیں، اور رابطہ محذوف ہو تو اس کو ثنائیہ بول رہے ہیں۔ فرق لفظی یہ ہے کہ قضیہ یا تو ثلاثیہ ہوگا یا ثنائیہ ہوگا۔ فَإِنْ كَانَتْ ثلاثیہ، تو اگر قضیہ ثلاثیہ ہو یعنی قضیہ میں رابطہ مذکور ہے، تو قضیہ اگر ثلاثیہ ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ رابطہ حرف سلب سے پہلے ہے یا حرف سلب رابطہ سے پہلے ہے۔ اگر رابطہ حرف سلب سے پہلے ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ ربط السلب ہوگا، اور ربط السلب ایجاب ہے، ربط السلب ایجاب ہے۔ تو ربط السلب کیونکہ رابطہ کا کام ہے ما بعد کو ما قبل سے جوڑنا، تو رابطہ پہلے اگر ہے اور حرف سلب بعد میں ہے تو یہ ربط السلب ہے، اور ربط السلب ایجاب ہے۔ تو رابطہ اگر پہلے حرف سلب بعد میں تو قضیہ موجبہ معدولۃ المحمول ہوگا، موجبہ معدولۃ المحمول ہوگا رابطہ اگر پہلے، اور اگر حرف سلب پہلے ہے رابطہ سے تو چونکہ حرف سلب کا کام ہے ما بعد کا سلب، ما بعد کا رفع ما قبل سے، تو یہ سلب الربط ہوگا، سلب الربط رابطے کا سلب ہوگا، اور یہ سلب ہے۔ تو حاصل گفتگو کا یہ کہ ثلاثیہ میں ان دونوں کے درمیان فرق کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ رابطہ حرف سلب سے پہلے ہے تو موجبہ معدولۃ المحمول ہوگا، جیسے زید ہوا لیس بکاتب، اور اگر حرف سلب رابطہ سے پہلے ہے تو سالبہ وسیطہ ہوگا، جیسے زید لیس ہوا بکاتب۔ یہ تو ثلاثیہ میں۔ ثنائیہ میں کیسے فرق ہوگا؟ تو ثنائیہ میں بھی دو طریقے سے فرق کر سکتے، ایک نیت کے ذریعے سے، ایک اصطلاح کے ذریعے سے، کہ نیت اگر سلب کی ہے تو سالبہ ہے، یعنی سالبہ ہے، اور نیت اگر ایجاب کی ہے تو وہ موجبہ ہے، نیت کے ذریعے سے۔ اور دوسرے اصطلاح کے ذریعے سے، لیس، لا، غیر، یہ ادات سلب ہیں، ان میں سے آپ ایک اصطلاح بنا لیں کہ مثلا لا یہ ایجاب عدولی کے لیے ہے، غیر ایجاب عدولی کے لیے مثال کے طور پہ، اور لیسا سلب بسیط کے لیے یہ اصطلاح بنا لیں۔ تو جس قضیے میں لیسا رہے گا، مثلا زید لیس بکاتب، ہمارے اصطلاح کے بنا پر ہم نے جو اصطلاح بنایا ہے یہ سالبہ وسیطہ ہوگا، اور لیسا کی جگہ غیر آیا، زید غیر کاتب، تو یہ موجبہ معدولۃ المحمول ہوگا۔ ہمارے اصطلاح کے بنا پر یہ گفتگو رہی فرق لفظی میں۔ تو فرق لفظی وہ یہ ہے کہ قضیہ یا تو ثلاثیہ ہوگا یا ثنائیہ ہوگا۔ فَإِنْ كَانَتْ ثلاثیہ، قضیہ اگر ثلاثیہ ہو تو رابطہ اس میں قضیہ میں یا تو حرف سلب سے پہلے ہوگا یا حرف سلب کے بعد ہوگا۔ فَإِنْ تَقَدَّمَتِ الرابطہ، تو اگر رابطہ پہلے ہو، جیسے ہمارا قول زید ہوا لیس بکاتب، یہاں پر رابطہ ہوا ہے، ہوا یہ پہلے ہے لیسا حرف سلب سے، تو رابطہ اگر پہلے ہو تو اس وقت قضیہ موجبہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رابطہ کی شان ہے اپنے ما بعد کو ما قبل سے جوڑنا، تو یہاں ربط سلب ہے اور ربط سلب ایجاب ہے، اور اگر حرف سلب سے مؤخر ہو رابطہ، جیسے ہمارا قول زید لیس ہوا بکاتب، یہاں رابطہ ہوا ہے، رابطہ حرف سلب کے بعد ہے، لیسا کے بعد ہے، تو یہ سالبہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرف سلب کی شان ہے اپنے ما بعد کو ما بعد کا ما قبل سے سلب و رفع، تو یہاں پہ سلب ربط ہے تو قضیہ سالبہ ہوگا۔ اور اگر قضیہ ثنائیہ ہو
تو فرق ان دونوں کے درمیان دو طرح سے ہے۔ نمبر ایک، نیت کے ذریعے سے بیں طور کہ یا تو ربط سلب کی نیت ہوگی یا سلب ربط کی نیت ہوگی۔ ربط سلب کی نیت ہو تو موجبہ ہے، سلب ربط کی نیت ہو تو سالبہ ہے۔ اور دوسرے طریقے وثانی ہما اور دو طریقے سے ہے۔ پہلے تو نیت کے ذریعے سے، دوسرے اصطلاح کے ذریعے سے بیں طور کہ بعض الفاظ کو ایجاب کے ساتھ خاص کر لیا جائے، جیسے مثال کے طور پہ لفظ غیر اور لا کو ایجاب کے ساتھ خاص کر لیا جائے، اور بعض الفاظ کو سلب کے ساتھ، مثلا لیسا کو سلب کے ساتھ خاص کر لیا جائے۔ تو جب بولا جائے گا زید غیر کاتب یا زید لا کاتب تو یہ موجبہ ہوگا وَإِذَا قِيلَ، اور جب بولا جائے زید لیس بکاتب تو یہ سالبہ ہوگا ہماری اصطلاح کی وجہ سے۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔